ہم میں سے اکثر جو ہے والدین بیٹھے ہوئے یہاں پر، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ جب ان کا بچہ جب چلنے کی نوبت تک پہنچا تو انہوں نے اس کو چلنا سکھایا، اور پھر اس کو صحیح راستہ جس میں اس کو کوئی چوٹ نہ لگے، جس میں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس راہ پر اس کی جو تربیت وہ کی ہے۔ اور اگر جب ہم زمینی والدین اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ باپ جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے، جانتے ہوئے بھی نہیں سمجھتے، نہیں جاننا چاہتے، یہ وہی قوم ہے جس کو خدا نے غلامی کی حالت میں سے نکالا ہے۔ کیا انہوں نے وہاں پر معجزات نہیں دیکھے کہ ملک کا حاکم جو ہے، مصر کا حاکم جو ہے، ان کو نہیں جانے دیتا؟ ان کے اکلوتے بچے جو بیٹے ہیں وہ تو مر جاتے ہیں، اسرائیلی بچے کیوں نہیں ہلاک ہوئے؟ کیونکہ ان کے لیے برے کا خون جو ہے وہ باہر چوکٹوں پر جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ ان کے گھروں میں پانی خون بن گیا ہے، ان کے گھروں میں پانی کیوں صحیح ہے؟ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی پھر بھی خدا کے احکام پر عمل انہوں نے کیا، اور آج بھی لوگ سب کچھ جانتے ہوئے، سب کچھ سمجھتے ہوئے، کلام مقدس کو سمجھتے ہوئے اپنی ڈائریکشن، اپنا راستہ خود منتخب کر لیتے ہیں کہ یہ میرے لیے اچھا ہے۔ لیکن سب سے اچھا جو راستہ ہے جس میں خدا سنبھالتا ہے وہ خدا کی مرضی کا راستہ ہے۔ اس راستے میں وہ چلتے ہوئے ہمیں سنبھالتا ہے، اور اسی راستے کو جو ہے ہم نے چلنا ہے اس پر، خداوندی کی آس رکھ اور اسی کی راہ پر چل۔ اگر خداوند کی آس رکھے گا اور اس کی راہ پر چلے گا تو وہ تجھے سرفراز کرے گا۔ ہر شخص جو وہ سرفرازی چاہتا ہے، ہر شخص جو بڑا ہونا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے بالکل آسان ہے کہ خداوند کی آس رکھ اور اس کے منتخب کیے ہوئے راستے پر چل، خداوند تجھے خود بلندی پر لے جائے گا۔ سادے کی مصیبتیں بہت سی ہیں، سادے کی مصیبتیں بہت سی ہیں، لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے، خداوند ان سب سے ان کو رہائی بخشتا ہے۔ سچے کی مصیبتیں جو ہے وہ بہت ہیں، سچائی یقیناً جب سچ بولتے ہیں تو اس میں مصیبتیں بہت آتی ہیں، اور اگر سچائی دیکھیں تو اس دنیا میں اگر کسی جگہ نظر آئی ہے تو وہ یسوع مسیح میں نظر آئی ہے، اور جب اس کی سچائی نظر آتی ہے تو پھر مصیبتیں بھی نظر آتی ہیں۔ کوڑے مارنے سے 39 کوڑے جو یسوع مسیح کی کمر پر پڑے، ایک ایک کوڑا جب پڑتا تھا تو اس کا گوشت اتر جاتا تھا۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ ایسے جیسے ہل چلایا گیا ہے، جیسے کسان زمین پر ہل چلاتا ہے اور زمین کو چیرتا ہے، اور جب 39 کوڑے پڑے اور اس کا بدن جو ہے لہو لہان کر دیا، یہ سچائی کی قیمت جو ہے وہ چکانی پڑ رہی ہے۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے دکھ اور مصیبتیں ہیں، اور اسی لیے ان دکھوں کو رکھتے ہوئے سامنے انسان اپنا راستہ جو ہے تبدیل کرتا ہے، آسان راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب آسان کی طرف جاتے ہیں تو یسوع مسیح کو پیچھے کر کے خود آگے ہو جاتے ہیں، اور اگر یسوع ساتھ ہے تو پھر سرفرازی ہے، پھر زندگی ملتی ہے، پھر زندگی ملتی ہے، پھر وہ تاج ملتا ہے، کیونکہ یسوع نے بھی اس تاج کو جو ہے وہ پہن لیا باپ کی مرضی کو پورا کر کے، کیونکہ خدا صادقوں کی راہ کو جانتا ہے، خدا سے کوئی بے چھپا نہیں ہے، صادق جس راہ پر چلتا ہے خدا اس کو جانتا ہے۔ اور سچی بات یہی ہے کہ اگر آپ اس راہ پر چلتے ہیں تو آپ کو جاننا جو ہے، جاننے والا جو ہے وہ صرف خدا ہو۔ آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے سچائی کی راہ پر نہیں چل سکتے، آپ اس وقت سچائی کی راہ پکڑے رکھتے ہو اور یہ جانتے ہو کہ میرا خدا مجھے جانتا ہے اور میں اس سچائی کے راستے سے نہیں ہٹ سکتا۔ رومیو کی ایک آیت پڑھوں گا میں آپ کے سامنے، جہاں پر لکھا ہے، ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر، یہ دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں ایمانداروں کے لیے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں ان کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ اب ہر مسیحی جو ہے اس بات کو، اس آیت کو بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ خدا برائی سے بھلائی پیدا کرتا ہے، لیکن وہ برائی میں کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ جب آپ واقعی سچے طور پر سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے آپ دکھ اٹھا رہے ہیں،
پھر آپ کے لیے وہ بھلائی پیدا کرے گا، کیونکہ لکھا ہے یہ نہیں ان کے لیے، میں نے یہاں پر آیت کو چھوڑ دیا تھا، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں، جو خدا کے ارادہ کے لیے بلائے گئے ہیں، خدا کے ارادہ کے موافق جو ہے بلائے گئے ہیں، خدا ان کو، ان کے لیے جو اس سے محبت رکھتے ہیں ان کے لیے وہ بھلائی پیدا کرتا ہے۔ بے شک۔ اور اگر یہی ہم سوچ لیں کہ خدا میرے لیے بھلائی کرتا ہے، میں چلوں یا نہ چلوں اس کے راستے پر، تو یہ غلط ہے، کیونکہ وہ خدا کو دھوکہ جو ہم کبھی بھی نہیں دے سکتے، کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ خدا کو دھوکہ دینا ناممکن ہے۔ ہمارے ساتھ میرے عزیز دوستوں، بھائی اور بہنوں، ہمارے ساتھ خداوند ہمارا خدا ہے کہ وہ ہماری مدد کرتا ہے اور ہماری لڑائیاں وہ لڑتا ہے۔ جب ہم خود اپنے ہاتھوں میں لڑائی کو لے لیتے ہیں تو پھر نقصان ہوتا ہے۔ آپ خدا پر اپنی جنگ کو چھوڑ دیں۔ ہمارے ساتھ خداوند ہمارا خدا ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے اور ہماری لڑائیاں وہ لڑتا ہے۔ اگر ہم خود لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو گئے تو خدا پر یقین کہاں پر ہے ہمارا؟ ہم اپنے فیصلے جو ہے اپنی مرضی سے کرنا شروع ہو گئے تو پھر خدا کدھر ہے جو انصاف کا خدا ہے؟ اگر ہم نے اپنی راہ خود اس کا تعین کیا تو خدا کی راہ پر پہنچ چلے گا۔ خداوند تیرا خدا جو تجھ میں قادر ہے وہی بچا لے گا، وہ تیرے سبب سے شادمان ہوگا۔ مجھے یہ آیت جو ہے تو بڑی تقویت دیتی ہے کہ میں بہت کمزور انسان ہوں، ہم بہت کمزور انسان ہیں، لیکن جب ہم خدا کے راستے پر چلتے ہیں، جب ہم سچائی کے راستے پر چلتے ہیں تو وہ بچا لیتا ہے اور اس انسان کے سبب سے خدا کو خوشی ملتی ہے۔ کیا آج آپ خدا کے کلام کو سن کر خدا کو خوش کر سکتے ہیں، خدا کو شادمان کر سکتے ہیں کہ خداوند میں سچائی کی راہ پر چلوں گا، میں وہ راستہ جو تیرا بتایا ہوا ہے اس پر چلوں گا، اور اے خداوند میں اس کلام کو جان گیا، میں تیری بات کو جان گیا کہ تو مجھ میں سے شادمانی کو لیتا ہے۔ جب میں تیرے راستے پر چلتا ہوں تو خوش ہوتا ہے، تو شادمان ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، وہی بچا لے گا اس راستے پر چلتے ہوئے۔ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ جب اسرائیل قوم جو ہے وہ چل رہی ہے، کنعان کی طرف جا رہی ہے، تو خداوند خود ان کے آگے آگے چل رہا ہے اور وہ جا کر ان کے لیے جگہ منتخب کرتا ہے کہ اب یہاں پر ڈیرے لگا لو، اب آپ کو یہاں پر رکنا ہے، کیونکہ جب ستون بادل کا ستون رک جاتا تھا تو وہاں پر وہ رک جاتے تھے، کیونکہ خدا ان کے لیے جگہ ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ یہاں پر ہے۔ اور آج خدا ہم سے مخاطب اور ہم سے کہہ رہا ہے کہ میں، میرے بیٹے، میری بیٹی، میں تجھ سے تیرے سبب سے خوشی منانا چاہتا ہوں، کیا تو میری راہ پر چل سکتا ہے؟ کیونکہ مجھے تجھے دیکھ کر میں خوشی محسوس کروں گا، اور اگر ایک کمزور انسان خدا کو خوشی دے دے تو اس سے بڑی اور خوشی کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور جس کو خدا خوش رکھنا چاہتا ہے، جو خدا کو خوش کرتا ہے، خدا اس کو کبھی بھی غمگین نہیں ہونے دے گا، خدا اس کی ہمیشہ مدد اور حفاظت کرے گا۔ آج سے آپ یہ سوچ لیں کہ مجھے خدا کو خوش کرنا ہے، مجھے خدا کو خوش کرنا ہے۔ اگر میں جہاں کو خوش کروں تو میں خدا کو خوش کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اگر میں لوگوں کو خوش کرنے میں آؤں تو خدا تو کبھی بھی خوش نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ وہ بولی مجھ سے بلوانا چاہتے ہیں جو ان کی بولی ہے، اور اسی بولی میں ہم مار کھاتے ہیں۔ ہمیں خدا کی بولی بولنی ہے، ہمیں خدا کی باتیں جو ہمیں دوسرے کو پہنچانی ہے، خدا کو خوش کرنا ہے تاکہ خدا خوش ہو میری باتوں سے۔ اور جب خدا خوش ہے تو میں کیوں نہیں خوش؟ جو خدا کو خوش کرے گا خدا اس کو کبھی بھی غمگین نہیں ہونے دے گا، خدا اس کو خوش رکھے گا۔ ہم خوشیاں لوگوں کے سبب سے ڈھونڈنا چاہتے ہیں، لوگوں کے سبب سے نہیں۔ آنکھیاں چکنا ہم اول پہاڑا، میں اپنی آنکھیں خداوند کی طرف اٹھاؤں گا، لوگوں کے ہاتھوں کی طرف نہیں، لوگوں کی زبان کی طرف نہیں، لوگوں کے بچھائے ہوئے جالوں کی طرف نہیں۔ میری نگاہیں صرف خداوند کی اوپر ہوگی کہ میرا خدا میرے لیے بہت کچھ
कर सकता है। वो तेरे सबब से शादमान होकर खुशी करेगा, वो तेरे सबब से शादमान होकर खुशी करेगा। वो तेरे सबब से, आप जो सुन रहे हैं आप खुदा को खुश करें, वो आपके सबब से खुशी महसूस करेगा। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और आज इस बात को ठान कर यहां से जाएं, ये खुदा उनका कलाम कहता है कि खुदा को खुश कर, वो तेरे सबब से खुशी हासिल करना चाहता है। आप कर सकते हैं, यकीन कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि आप खुदावंद के बेटे और बेटी हैं। आप कलाम को पढ़ते हैं, ये खुदावंद जिन लोगों ने खुदा को देखा, उसका जलाल देखा, वो उसकी बातों से मुनकर हो गए। लेकिन मुबारक है वो जो अनदेखे, जो देखते नहीं और इस पर ईमान लाए, क्योंकि हम पढ़ते सुनते हैं। आप अपने ईमान को मजबूत करें और उसे शादमान करें। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो।